مگر پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ یہاں وہ موقع نہیں مل رہا ان کو. یہاں ساری آئیڈیالوجیکل رجیم ہے, یہ اس سے اتنے نہیں متاثر ہوتے جتنے وینیزویلا کے اندر جی وہ فدائی کا حلف اٹھا کے نظریاتی تو یہ نظریاتی رجیم ہے, اس کو اتنا ہو سکتا ہے, ایسی نہیں بات, مگر اٹس ناٹ سو ایزی. پھر کسی نے یہ کہا کہ اچھا پھر اور کوئی طریقہ تو یہی ہے کہ خمینی صاحب کو فارغ کیا جائے. ٹھیک, تو پھر کسی نے کہا ہاں وہ تو ہم کر سکتے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ہے, گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کہاں آتے جاتے ہیں, اچھا وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ وہ کریں گے تو پھر سر کٹ جائے گا, جب سر کٹ جائے گا کنفیوژن ہو جائے گی, شاید کوئی ماڈریٹ فورس آ جائے. ماڈریٹ فورس آ گئی تو آپ سمجھے رجیم چینج ہو گئی, پھر وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے, پھر ہم اپنی ٹرمز بنوائیں گے. پھر کسی نے یہ کہا کہ خدا دا خوف کرو, اگر آپ نے خمینی کو ٹارگٹ کیا تو یہ شیعہ رجیم ہے, یہ عراق کے اندر سب جگہ پہ جہاں شیعہ ہیں, جہاں ان کے آئیلینڈز ہیں, وہ سب جگہ پہ پھٹ پڑیں گے. وہ دس ول بیکم اے ریلیجیس تھنگ. ٹھیک, آپ اس کو نہ کریں ایسے, یہ آپ نے ریلیجیس فگر ہے, وہ ہی از ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل فگر. آپ نے ان کو کیا یہ تو سب جگہ پہ شیعہ کھڑے ہو جائیں گے اور امریکہ کے خلاف ایسی جنگ شروع ہو جائے گی, ایسی خون خرابہ ہو جائے گا, آپ یقین نہیں کر سکتے. عراق اسپیشلی, اور بھی اسی قسم کے جو ایریاز ہیں جہاں شیعہ میجورٹیز ہیں. اور اب بڑے منظرنامے کے اوپر جو خبر چاہیے ہے وہ ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ. وہ اس لیے کہ امریکہ نے جو اپنا بحری بیڑا ہے وہ ایران کے اور قریب کر دیا, اور دھمکیوں میں بھی شدت آ چکی ہے. تو ہر کوئی ممکنہ سینیریو کو سوچ رہا ہے. لیکن سیٹھی صاحب, پچھلے ہفتے بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 36 آورس میں اٹیک ہو جائے گا. دوسری طرف ایران کی طرف سے بھی رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے. تو کہاں بات اڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی امریکہ اٹیک کرے گا. دیٹ واز, میں نے یہ بات کہی تھی. جی, اب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد, جب امریکہ نے اپنا اتنا بڑا آرماڈا جیسے کہتے ہیں نا, جی اس سے زیادہ بڑا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جنگی جہاز کٹھے نہیں ہوئے, لشکر بیڑا. تو ایران کی طرف سے جو رسپانس آیا اس نے سب کو ہلا دیا. ایران نے بڑا کھل کے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے اگر ایسا ہوا تو, ہمارے اوپر کہیں سے بھی اٹیک آئی تو ہم ایسا رسپانس کریں گے کہ پھر آپ یاد رکھیں گے. جس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کریں گے, گلف اسٹیٹس کو بھی ٹارگٹ کریں گے, امریکن بیسز کو بھی ٹارگٹ کریں گے, اور سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ آف ہارموز جہاں سے 25% دنیا کی تیل جاتا ہے آتا ہے, اس کو بند کر دیں, چوک پوائنٹ کر دیں. 25% رہ گیا تو آپ سوچیے گا تیل کی قیمتوں کو کیا ہو جائے گا, کیا بنے گا, اور ہمارے جیسے ملک اڑ جائیں گے بالکل. تو امریکہ کو تو پرابلم نہیں بنے گی, ہمیں پرابلم بنے گی. سو خیر اینی وے, تو اس قسم کی دھمکی کے بعد اسیسمنٹ ہوئی وہاں پینٹاگن میں, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ پینٹاگن نے جو رپورٹ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ یہ دی ہے کہ 2-3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہوگا اس میں, جب ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا تو ہمارے بھی سولجرز مارے جائیں گے جو ہمارے بیسز میں, ان کو اتنی پروٹیکشن نہیں مل سکتی. دوسرا یہ ہمارے جو جنگی بیڑے ہیں جو نیول ان کے اوپر بھی سوئسائڈ بامبنگ ہوگی اور اٹیکس ہوں گے اور میسائلز آئیں گے. اور یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی فکر کر رہے تھے کہ جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہے, خواہ وہ 700-800 کلومیٹر دور ہے, عربین سی میں, انڈین اوشن میں, انہوں نے دور کر کے رکھا, مگر ایران کی میسائلز وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہیں. مگر بیکاز اٹس اے بگ اوشن, اور وہ چل بھی رہا ہے, ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہے, اٹ مائٹ بی ناٹ سو ایزی, بٹ اسٹل اٹ کین کم انڈر اٹیک. اور ایران نے تو کہا کہ ہم اس کو اٹیک کریں گے. جی, انہوں نے کہا یہ ممکن ہے, بالکل پاسبل ہے, 100% پاسبل ہے. اچھا, اس سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میسائلز ہیں, سپرسونک میسائلز, وہ ساری جو ہیں دے ول آل اسرائیل تک پہنچ جائیں گی, اور ان کا جو سو کال ڈوم ہے اس کو روک نہیں سکے گا. ان میں سے بہت سی جو ہیں وہ گریں گی اور کیجولٹیز ہوں گی. اور کیا اسرائیل تیار ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ اسی لیے اسرائیل کی طرف سے ابھی کوئی بیان نہیں آ رہا کہ اٹیک کریں. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کوئی بیان نہیں آیا نیتن یاہو سے کہ جی آپ کریں, ابھی کریں. سب سوچوں میں پڑ گئے ہیں کہ ایران کیا کر سکتا ہے کاؤنٹر. اور ایران کی طرف سے یہ ہے کہ ہم جب نیچے جا رہے ہوں گے تو ہم ہر کچھ سب کو لے کے ڈوبیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ایک تو یہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور فکر شروع ہو گیا. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے یہ کہا, جس سے اب لگتا ہے ایسے ہے کہ اب ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن آ گئی ڈونلڈ ٹرمپ کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور اگر کریں گے تو کیا ہوگا. پہلا تو یہ تھا کہ ہم
کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ نیوکلیئر ختم کرنے کے لیے. جی. مگر وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ نے پہلے مڈ نائٹ ہیمر میں آپ نے کہا اوبلیٹریٹڈ، ہم نے کر دیا اوبلیٹریٹڈ، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا کہ جی نیوکلیئر کے لیے جا رہے ہیں. جب لوگ آپ نے آگے سے جواب دیا وہ تو آپ نے کر لیا ہوا پہلے کہ اچھا. پھر کہا نہیں وہ جو میسائل جو ہے نا جس سے بہت خطرہ ہے، وہ میسائل رژیم کو ہم نے ڈسمینٹل کرنا ہے. نیوکلیئر تو ختم ہو گیا مگر ان کی میسائلز بھی بڑی تھریٹ پوز کرتی ہیں ٹو اسرائیل اینڈ ٹو آر بیسز، ان کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اتنی ہے کہ آپ ختم ہی نہیں کر سکتے، وہ ساری لانچ ہو جائیں گی اور وہ چھپی ہوئی ہیں، کتنی کو آپ روکیں گے؟ آپ کے پاس اینٹی میسائل نہیں ہے آپ کے پاس، وہ شارٹ فال ہے، شارٹ سپلائی ہے. اگر آپ کو 100 چاہیے تو آپ کے پاس صرف 25 ہیں اس وقت، مطلب ہے کہ یہ پرسنٹیج ہے. تو اس لیے وہ بھی آپ نہیں روک سکتے. تو پھر آخری سٹیج پہ یہ کہا کہ نہیں وہ ہم تو بچانے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کو یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ آپ روکیں نہیں تو ہم آ رہے ہیں. تیسری ایکسکیوز دی ہے. اچھا اب وہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو سو کال ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھیں وہ مڈ جنوری میں ختم ہو گئی، ان کو ایرانیئنز نے قابو کر لیا، اور جن لوگوں کو گولی وولی چلی جو مر گئے. اب وہ بھی ایشو نہیں رہا کیونکہ اب کوئی نئے ڈیمونسٹریشنز نہیں ہو رہے، وہ ختم ہو گئے ہیں. نہ ہی ایرانین رژیم نے ان کو ایکسیکیوٹ کیا جن لوگوں کو پکڑا، تو وہ بھی اب ایشو نہیں رہا. تو اب پھر کیا ایشو ہے اس وقت؟ کیوں جانا ہے ایران کو اٹیک کرنے کے لیے؟ اب کہتے ہیں ہم نے رژیم چینج کرنی ہے. اب مان گئے جی ہم باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہم نہیں رہنے دے سکتے. ایران کو ہم نے توڑنا ہے، اس کے 3 حصے یا 4 حصے کرنے ہیں ہم نے اس کو نہیں رہنے دینا ایز اے سویلائزیشنل سپر پاور. ٹھیک. تو اب یہ بات سامنے آ گئی. جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ رژیم چینج سے اور کوئی بات ہی نہیں ہے، کم پہ بات نہیں کوئی کم پہ بات نہیں ہے، تو اب سوچا یہ کہ کیسے رژیم چینج کیسے کریں گے؟ اب رژیم چینج کرنے کے طریقے کون سے ہیں؟ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہی تھا نا کہ لوگوں کو اکسایا جائے، ان کو ہتھیار دیے جائیں، اسٹار لنک دیا جائے، انٹرنیٹ ریسٹور کیا جائے. وہ انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا، روس اور چائنا نے ہیلپ کی ہے ایران کی اور انٹرنیٹ بلاک ہو گیا. وہ تو توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ٹرکی نے ہیلپ کی ہے ایران کی. وہ جو گھس بیٹھیے آ رہے تھے جو کہ امریکن CIA بھیج رہی تھی لوگوں کو، ٹرکش انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے وہ کردش علاقوں سے آ رہے تھے اور ان علاقوں سے آ رہے تھے جو کہ ٹرکی بڑا کلوز واچ رکھتا ہے. ٹرکی نے ایران کو بتا دیا کہ ادھر سے لوگ یہ بھیج رہے ہیں ٹیررسٹ جو آپ کے آ کے اکسا رہے ہیں لوگوں کو. تو ٹرکی نے انفارمیشن دے دی، انہوں نے جا کے وہاں ٹھا کر کے ان کو فارغ کر دیا. تو وہ بھی جو تھا ایک اٹیمپٹ ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب رہ گئے جو لوگ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے مارکوٹائی کر کے روک دیا. تو اب کوئی امریکہ کے پاس بڑا مشکل ہو گیا، رژیم چینج کیسے کریں گے؟ وہ جو سارے طریقے تھے رژیم چینج، اب یہ ہے کہ کچھ جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی رژیم چینج کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے ایک بمباری کی جائے لمبی، جلدی سے جلدی پری ایمپٹیو بمباری کی جائے اور ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ ایران کے اندر کوئی کو ہو جائے. ایرانین گارڈز جو ہیں وہ خمینی کے خلاف یا یہ کرنٹ ان کے خلاف کوئی کھڑے، جیسے وینیزویلا میں انہوں نے کروایا تھا جیسے کروایا تھا. مگر پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ یہاں وہ موقع نہیں مل رہا ان کو. یہاں ساری آئیڈیالوجیکل رژیم ہے، یہ اس سے اتنے نہیں متاثر ہوتے جتنے وینیزویلا کے اندر وہ فدائی کا حلف اٹھا کے نظریاتی تو یہ نظریاتی رژیم ہے. اس کو اتنا ہو سکتا ہے، ایسی نہیں بات، مگر اٹس ناٹ سو ایزی. پھر کسی نے یہ کہا کہ اچھا پھر اور کوئی طریقہ تو یہی ہے کہ خمینی صاحب کو فارغ کیا جائے. ٹھیک. تو پھر کسی نے کہا ہاں وہ تو ہم کر سکتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ہے، گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں آتے جاتے ہیں. اچھا. وہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ وہ کریں گے تو پھر سر کٹ جائے گا. جب سر کٹ جائے گا کنفیوژن ہو جائے گی، شاید کوئی ماڈریٹ فورس آ جائے. ماڈریٹ فورس آ گئی تو آپ سمجھے رژیم چینج ہو گئی، پھر وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے، پھر ہم اپنی ٹرمز بنوائیں گے. پھر کسی نے یہ کہا کہ خدا دا خوف کرو، اگر آپ نے خمینی کو ٹارگٹ کیا تو یہ شیعہ رژیم ہے، یہ عراق کے اندر سب جگہ پہ جہاں شیعہ ہیں، جہاں ان کے آئلینڈز ہیں، وہ سب جگہ پہ پھٹ پڑیں گے. وہ دس ول بیکم اے ریلیجیس تھنگ. ٹھیک. آپ اس کو نہ کریں ایسے. یہ آپ نے ریلیجیس فگر ہے، وہ ہی از ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل فگر. آپ نے ان کو کیا یہ تو سب جگہ پہ شیعہ کھڑے ہو جائیں گے اور امریکہ کے خلاف ایسی جنگ شروع ہو جائے گی، ایسی خون خرابہ ہو جائے گا آپ یقین نہیں کر سکتے. عراق اسپیشلی اور بھی اسی قسم کے جو ایریاز ہیں جہاں شیعہ میجورٹیز ہیں. یا ابھی کویت لے لیں، وہاں تو ایک سنی رژیم ہے، وہ تو 2 دن نہیں چل سکے گی وہاں، اور وہ امریکن بیس ہے.
बहरीन, ये वो सब, ऑल दीज प्लेसेस। तो ये अब किसी ने कहा ये सोचे भी ना आपके ये तरीका है, तो आई थिंक ये अब सोचों में पड़ गए हैं कि करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। और अब डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा है कोई रास्ता निकलने का यहाँ, क्योंकि ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया ना वो बड़ा खौफनाक आया। राइट। और इधर से पाकिस्तान और ये मुल्क सऊदी अरेबिया ने इजाज़त कह दी है कि हम इजाज़त नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर 2 बम भी फेंक दिए ना तो भाग जाएंगे लोग वहाँ से इन्वेस्टमेंट। उनकी एरमको के ऊपर एक दफ़ा अटैक हुई थी ना, और हुतीज़ जब करते हैं तो इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। यूएई जो है बहुत वल्नरेबल है, वहाँ सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई है। तो आयशा इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। अभी सोचों में पड़ गए हैं अमेरिकन कि करें कि ना करें और कैसे करें। और जो समझाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें सबसे पहले तो तेल, आप जंग करेंगे नहीं और वो उन्होंने हार्मोज को उड़ा देना, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। और एक ऐसी क्राइसिस दुनिया की ग्लोबल हो जाएगी, डॉलर ऑलरेडी कमज़ोर होता जा रहा है जी, ठीक, तो लेने के देने पड़ जाएंगे और आप ख्याल रखें। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल है अब तवज्जो हिलाएगा ईरान से, कोई नई डाइवर्जन क्रिएट करेगा। अब कहते हैं मैक्सिको और क्यूबा की तरफ, क्यूबा को वो धमकियां दे रहा है कि जी आपके हम तेल नहीं देने देंगे, आपको 15 दिन के अंदर अंदर घुटनों टेक देंगे, आपकी रेजीम चेंज इन क्यूबा, उसकी बात शुरू होगी। जी, क्यूबा की तरफ भी उनकी तवज्जो माइल हो रही है। और इसके अलावा ईरान के मामले पर उनका कहना है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। दूसरी तरफ ईरानियन हुकाम ये कह रहे हैं कि आप धमकियां देने का सिलसिला बंद करें तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये मामला किस मोड़ पर जाकर रुकता है।